اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد 30 اکتوبر 2024 اڈیالہ جیل۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تیسری دفعہ مسلسل باوجود اس کے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ مجھے اجازت دی جائے، عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے، ملنے دیا جائے ان کے کیسز کے دوران بطور وکیل اور بطور ان کے ایک سیاسی کارکن، ایک ایم این اے کے، لیکن آج ایک بار پھر مجھے نہیں ملنے دیا۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تمام وکلاء اور تمام لیڈرشپ، میڈیا سب جا سکتے ہیں، لیکن علی محمد پہ کاٹا ہے۔ یہ کاٹا کیوں ہے؟ کیا 11 ستمبر کو جو میں نے قومی اسمبلی میں سپیچ کی تھی کہ قومی اسمبلی سے جو نقاب پوشوں نے ہمارے ایم این ایز کو اغوا کیا، اس پہ میں نے صدائے احتجاج بلند کی، کیا یہ اس کا انعام ہے عمران خان صاحب سے نہ ملنے دینا؟ یا جو پھر 26ویں آئینی ترمیم پہ صدائے احتجاج بلند کی کہ لوگوں کو اٹھوا کے، اغوا کر کے، ان کے بچوں کو اٹھوا کے، غائب کر کے، لالچ دے کے، دوست داندلی سے جو آئینی ترامیم پاس کر رہے ہیں، یہ آئینی ترامیم نہیں ہے، یہ آئینی تقسیم ہے۔ یہ پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ پہ حملہ ہے۔ کیا حق بات کہنے کا یہ انعام ہے کہ سب تو عمران خان سے ملنے جا سکتے ہیں لیکن علی محمد نہیں جا سکتا؟ علی محمد نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور ملک کی بقا کی بات کی ہے۔ اگر میں پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتا ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اغوا کر کے نہیں، ان سے ڈائیلاگ کر کے ترامیم پاس کریں، مطمئن کریں، پارلیمنٹیرینز کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں اپنی ضمیر کی آواز پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکیں، تو آج ایک بار پھر 11 ستمبر، 28 اکتوبر اور 30 اکتوبر کو یہ ہیٹرک کر لی ہے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ صاحب نے اور ان کی انتظامیہ نے کہ مجھے نہیں جانے دیا۔ میرا تو سب کو پتا ہے، میں تو آخری بال تک کھیلنے والا کھلاڑی ہوں۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کشاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ علی محمد کون ہے تو جا کے 9 اپریل کی سپیچ دیکھ لو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو علی محمد کھڑا ہوتا ہے، علی کا کام ہی کھڑا ہونا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میری پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی موو ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب پھر اپنی طاقت بتائیں کہ وہ اپنا حکم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں تحریک انصاف کے چیئرمین یا تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کا حکم لے کے نہیں آیا تھا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم عدالت سے لے کے آیا تھا۔ یہ زیادتی میرے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ توہین اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی ہو رہی ہے۔ آج پٹیشن موو ہوتی ہے اور کل اگر لگ جائے تو عدالت میں پھر چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے کہ یہ آپ کا آرڈر ہے اور یہ اس کی حیثیت ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے سپرڈنٹ صاحب اور ان کا عملہ اور پتہ نہیں کس کے حکم پہ، ان کی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجبوری ہو، پھر آ کے وہ مجبوری عدالت میں بتا دیں۔ آج کی پروسیڈنگ پہ بات کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آج، میں تو اس وقت نہیں تھا لیکن بتایا گیا کہ بشرا بی بی اندر گئی ہیں اور ان کی سسٹرز بھی، اور بڑے دنوں بعد بشرا بی بی کو اجازت ملی ہے سابق وزیر اعظم اور اپنے شوہر سے ملاقات کی۔ ہم اس بات پہ خوش ہیں۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بی بی پشاور میں ہیں یا علیمہ آپا کو کیوں چھوڑا گیا؟ اس لیے چھوڑا گیا کہ مزید آئین میں گنجائش نہیں تھی، مزید قانون میں گنجائش نہیں تھی۔ اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پورا پاکستان ہمارا ہے، بشرا بی بی کی مرضی ہے، چاہے بنی گالا رہیں، چاہے وہ زمان پارک میں رہیں، چاہے پشاور میں رہیں، جب تک ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو کہ پختونوں کو، پختونخوا والوں کو پتہ ہے اپنی عزت، اپنی بیٹی اور عمران خان صاحب کی وائف ہم سب کی عزت ہیں، ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ جب تک وہاں پہ انشاءاللہ امن میں ہوں گی اور جب یہاں پہ آئیں گی پورا پاکستان کی حفاظت کے لیے آئے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، میں نے کل یہ بات کی تھی اور میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی
اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو آج تحریک انصاف کی حکومت ہوتی. 178, 180 نہیں, 175 نہیں, 178. ایک دن یہ فگر اللہ کے حکم سے کلیئر ہوگی آپ کے سامنے. 178 سیٹیں جیتنے کے بعد اگر ایک جماعت حکومت نہیں بنا پائی, اس کا مطلب ہے نہیں بنانے دیا گیا, اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے. اور اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی, اگر پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے, وہ لوگ جیل میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کا یہ کباڑہ کیا ہے. آخری بات, کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مڑ رہا تھا, کچھ موجودہ حکمرانوں کی تصویریں دیکھی, دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ جو لوگ عوام تو نہیں, عوام نے تو ووٹ نہیں دیا, نہ شہباز صاحب کو دیا ہے, نہ مریم صاحبہ کو, نہ میاں صاحب کو, نہ زرداری صاحب کو, نہ بلاول صاحب کو, عوام تو لے کے نہیں آئے, لیکن جو لے کے آئے ہیں ان سے علی محمد خان سوال کرتا ہے. مانا کہ پاکستان تجربہ گاہ ہے, لیکن کتنے تجربے کرنے پڑیں گے مزید, کتنے تجربے آپ اور کریں گے؟ یہ وہ جنریشن ہے, یہ وہ قوم ہے جو بڑی ہو گئی ہے ان سیاستدانوں کو دیکھ دیکھ کے. 77 سال میں صرف 3.5 سال ہماری حکومت تھی, اور سن 85 کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی ہے, یا میاں صاحب کی حکومت ہے یا بھٹو فیملی کی, 2 دفعہ بے نظیر صاحبہ, 3 دفعہ میاں صاحب, 2 دفعہ ان کے بھائی, تو پاکستان کی تباہی کے اگر کوئی ذمہ دار ہیں ہم تو نہیں, یہ لوگ ہیں. تو یہ کون سی سائنس ہے, یہ کون سی سائنس ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے ان کو لایا جائے جن کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت ہے, دنیا میں بھکاری کے طور پہ مشہور ہے. سٹیل مل آپ کی بیٹھ گئی ہے, ریلوے آپ کی بیٹھ گئی ہے, پوسٹ آفس آپ کی بیٹھ گئی ہے, پی آئی اے آپ کی بیٹھ گئی ہے, کوئی ادارہ آپ کا چلنے جوگا نہیں ہے, کسی بچے کو پاکستان میں امید نظر نہیں آتی. اور سب سے جو بڑا نقصان ہے آپ نے جو کر دیا ہے, ان ڈاکوؤں کو اور ان کرپٹ عناصر کو حکومتوں میں لا کے آپ نے نوجوان کی آنکھوں سے امید چھین لی ہے. آج پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان سے باہر جانے میں عافیت سمجھتا ہے. پاکستان تو ایک لینڈ آف اپرچونٹی تھا, یہ تو ایک خواب تھا, یہاں تو لوگوں کو ایک بہترین مستقبل ملنا تھا. آپ نے کیا کر دیا؟ عوام نے تو اپنے لیے لیڈر چن لیا, عوام نے تو اپنے لیے جماعت چن لی. عوام کی مرضی پہ حکومت کو کیوں نہیں بننے دیا گیا؟ آپ ان لوگوں کو لے کے آ گئے جن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے. اس کے ذمہ دار یہ لوگ کم ہیں اور آپ لوگ ہیں جو آپ لوگ یہ کرتے ہیں. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. بہت کچھ ہاتھ سے چلا گیا لیکن سب کچھ ابھی نہیں گیا. کوئی رحم کریں اپنے آنے والی نسلوں پہ. اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں کہ اس کو اتنا آپ تباہ برباد کر دیں کہ پھر کوئی ٹیپو سلطان بھی آ کر ٹھیک نہ کر سکے. عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں. پاکستان کی عوام کی مرضی سے جو حکومت کو ووٹ پڑا تھا, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اور آج ذمہ داری بنتی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی. آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ کی عدالت میں ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے. آپ کے پیشرو قاضی فائد عیسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ پتھر پہ لکیر ہے, پاکستان میں الیکشن ہوگا. لیکن کیا آزاد شفاف تھا؟ پوری دنیا کہتی ہے کہ الیکشن پہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے. چیف جسٹس صاحب, محترم آفریدی صاحب, آپ سے ہماری استدعا ہے, باوجود اپنی بے شمار ریزرویشنز کے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ ہے, ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے اس امید پہ کہ آپ وہ انصاف کریں گے جو انصاف قاضی فائد عیسی صاحب نہیں کر سکے. اور سب سے اہم انصاف یہ ہے کہ 184(3) کے نیچے جو ہماری پٹیشن پڑی ہوئی ہے, آپ 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. آپ کمشنر راولپنڈی کو بلائیے, اس سے پوچھئے کہ کیا ڈرامہ, کیا فراڈ ہوا تھا, اور یہ بھی انشور کیجئے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرے. یہ سپریم کورٹ تبھی سپریم ہے جب اس کے فیصلے پہ عمل ہوگا, نہیں ہے تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. جو 8 جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف کے حق میں ریزرو سیٹوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو
ممبران کو اجازت دینے کا کہ اپنی جماعت میں جائیں، ہمیں ہمارا بلہ، ہمارا نشان واپس کیا جائے، ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں واپس کی جائیں، اور اگر اس ملک میں جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر آپ کو جمہور کی ماننا پڑے گی، اور جمہور نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو دے دیا تھا کہ کون بچائے گا پاکستان، اللہ کے حکم سے عمران خان۔ بہت شکریہ۔